بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بنود اس بنگلے سے نکل آیا تو 10-15 منٹ کے بعد میں بنود کی حیثیت سے وکرم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پھر لی یان کو بنگلے کے اندر کس طرح بلانا ہے یہ میں سوچ لوں گا۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، فی الحال ہوٹل شنگریلا کا چکر رہنے دو، اس پناہ گاہ کو بعد میں کسی فوری ضرورت کے تحت استعمال کر لیں گے۔ اور میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں اس مشن میں کہیں نظر نہیں آ رہا، تم بھرپور تعاون کی صورت میں قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے کہا، تم اس فلیٹ پر ہماری واپسی کا انتظار کرنا، ہم اپنے مشن میں کامیابی کے بعد سیدھا یہیں آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا وجدان، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تم دونوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کسی بحث میں پڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں موہن اور بنود سے فارغ ہو کر تمہاری طرف آؤں گا اور ایک اسٹیشن ویگن پر جوگیندر پال کے بنگلے کے قریب ہی کسی محفوظ آڑ میں موجود رہوں گا۔ تم جب بنگلے سے نکلنے لگو تو مجھے موبائل پر رنگ دے دینا، میں اسٹیشن ویگن کے ساتھ بنگلے کے گیٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں بولا، کم از کم اتنا ہاتھ تو مجھے بھی بٹانے دو وجدان۔ ٹھیک ہے، یہی طے ہو گیا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک ہمارے درمیان دیگر اہم امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ جانوس نے وہ موبائل فون ہمارے حوالے کیے اور اپنا رابطہ بھی ہمیں بتا دیا۔ یہ نمبر ڈاکٹر مونگ کے توسط سے پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ جانوس نے 3 پوسٹ کارڈ تصاویر بھی مجھے دکھائیں، ان میں 2 تو ونود اور وکرم کی تھی تصویریں تھیں، اور تیسری کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ جوگیندر پال کی تصویر ہے۔ جوگیندر کے ساتھ جو 3 افراد آج رات اس بنگلے پر پہنچیں گے وہ مقامی ہیں، جانوس نے بتایا، لہذا ڈین ہاروے اور کلاڈیا کو پہچاننے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں رنگ و نسل کے اعتبار سے ان سب سے خاصے مختلف ہوں گے، ان میں یہودیوں کی تصاویر حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے کہا، جانوس، گاڑی میں جب ہمارے درمیان ڈین ہاروے اور اس کے ساتھی کلاڈیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو تم نے ایک خاص انداز میں کلاڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، وہ بڑی زبردست شے ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم اسے دیکھ چکے ہو۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، وہ بڑی حسرت سے دونوں آنکھوں کو چھوتے ہوئے بولا، بس سنا ہی سنا ہے۔ جن لوگوں نے اس سراپا قیامت کو دیکھا ہے، ان کی رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم بھی دیکھیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، تم لازم پت کی طرف جاتے ہوئے کس قسم کی گاڑی استعمال کرنا چاہو گے؟ کسی بھی قسم کی نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ ہم یہاں سے ٹیکسی پکڑیں گے اور تھوڑا آگے جا کر ہم ٹیکسی والے کو فارغ کر دیں گے، اور چند قدم واپس چلنے کے بعد اٹالین ایمبیسی کے قریب پہنچ کر اس ٹیکسی کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے ٹارگٹ کے نزدیک رہتے ہوئے تمہارے فون کا انتظار کریں گے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر کہا، جب تم اسٹیشن ویگن کے ساتھ اس بنگلے کے نزدیک ہی موجود رہو گے تو پھر ہمیں کسی گاڑی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ جانوس نے تسلی بخش انداز میں گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا، تم لوگوں کو کوئی خاص ہتھیار چاہیے ہو تو بتاؤ؟ میں نے کہا، میرے لیے تو یہ خنجر ہی کافی ہے۔ جانوس نے باغ بازار سے جو خریداری کی تھی وہ تمام چیزیں اس وقت میز پر رکھی ہوئی تھی۔ جانوس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے مذکورہ خنجر کو اٹھا لیا تھا۔ 8 انچ پھال والے اس خنجر کے ایک طرف تیز دھار تھی جبکہ دوسری جانب خطرناک دندانے بنے ہوئے تھے۔ اس خنجر کا دستہ لگ بھگ 4 انچ لمبا تھا۔ جانوس نے ایک ننھا سا پسٹل لی یان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لباس میں بڑی آسانی سے چھپ جائے گا اور بوقت ضرورت انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ لی یان نے کسی تردد کے بغیر وہ لیڈی پسٹل رکھ لیا۔ جانوس اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اب میں چلوں گا، مجھے کچھ ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ میں لگ بھگ 6 بجے واپس آ جاؤں گا اور رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ لیتا آؤں گا۔ پھر جب تک تم دونوں یہاں سے روانہ نہیں ہو جاتے میں اسی فلیٹ میں موجود رہوں گا۔ تمہارے میک اپ کے مراحل میری نگاہ کے سامنے طے ہوں گے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کاشانوک اس دوران میں مسلسل یہاں کامن روم میں موجود رہے گا۔ یہ حرفن مولا قسم کا آدمی ہے، تم لوگ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہو۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے۔ اس نے باری باری سوالیہ نظر سے ہم دونوں کو دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم لوگوں کو جتنا وقت مل رہا ہے اچھی طرح آرام کر لو اور ہو سکے تو ایک پرسکون نیند بھی لے لو۔ آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم تمہارے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ ہمیں وہیں چھوڑ کر فلیٹ سے رخصت ہو گیا۔ میں نے لی یان کے ساتھ گھوم پھر کر اس فلیٹ کا جائزہ لیا۔ رہنمائی اور معلومات کی فراہمی کے لیے کاشانوک ہمارے ہمراہ رہا۔ وہ فلیٹ بنیادی طور پر 3 بیڈ رومز اور ایک کامن پر مشتمل تھا اور خاصی محفوظ بلڈنگ میں واقع تھا۔ پیتو راما اپارٹمنٹس کا شمار کھٹمنڈو کی پوش رہائشی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ ہم واپس اپنے بیڈ روم کی طرف آنے لگے تو کاشانوک نے احترام بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ لوگوں کو کسی شے کی ضرورت ہو تو میں کامن روم میں موجود ہوں۔ کاشانوک کا تعلق بدھ مت سے تھا اور وہ بڑی روانی سے انگلش بولتا تھا۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک چاقو چوبند شخص تھا۔ آنکھوں کی چمک بتاتی تھی وہ ذہین اور بیدار مغز بھی ہے۔ کاشانوک نے پورا سر منڈوا رکھا تھا، اس سے اس کی شخصیت کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بتا دیں گے۔ پھر ہم دونوں بیڈ روم کے اندر بند ہو گئے۔ لی یان نے کہا، وجدان، مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، کیا تم سونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت سہ پیر کے 3 بجنے والے تھے۔ میں نے لی یان سے کہا، کوئی خاص نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، لیکن جانوس کے مشورے پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم سونے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا۔ تمہیں اگر نیند نہیں آ رہی تو ٹی وی دیکھ لو، ٹی وی کی آواز تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا، ڈسٹرب تو وہ ہوتا ہے جو پرسکون ہو۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹی وی کو بند ہی رہنے دو، میں کوئی میگزین دیکھ لیتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ ٹاپ کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، جہاں مختلف قسم کے میگزینز رکھے تھے۔ اس نے فیشن اور فوٹوگرافی سے متعلق 2 میگزینز اٹھائے اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کے علاوہ ایک مکمل صوفہ سیٹ بھی موجود تھا۔ اسی طرح وہ بیڈ کم سٹنگ روم بن گیا تھا۔ میں نے جوتے اتارے اور بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا، لی یان، تم ٹی وی کی آواز دھیمی رکھ کر اسے آن کر لو، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوں گا۔ کیونکہ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، دیکھتی ہوں اگر میگزینز میں دل نہ لگا تو ٹی وی آن کر لوں گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور لی یان پر یہی ظاہر کرنے لگا جیسے میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میرا ذہن مسلسل ساحل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا سراپا روشن ہو گیا۔ ساحل تو میرے لیے جاگتی آنکھوں کا خواب بن گئی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے روشن کیسے نہ ہوتی؟ میں نے اس کے خد و خال پر توجہ مرکوز کی اور تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس مرتبہ مجھے مکمل ناکامی نہیں ہوئی۔ میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری جان تمنا اس وقت آرام دہ بستر پر چت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ فطری نیند کا مزہ لوٹ رہی ہے یا اس پر مصنوعی نیند طاری ہے۔ وہ ان دنوں ربی اور اس کے چیلوں کے جن تجربات کا نشانہ بنی ہوئی تھی، ان کے پیش نظر مصنوعی نیند کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ جمی نے عبادت گاہ کے تہہ خانے میں اپنی زندگی کی سانسیں پوری کرنے سے پہلے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی، ان کے مطابق موشے ہائمن کے بھیجے ہوئے ڈین ہاروے نے کسی طرح ساحل کے اندر سے تہہ خانے کے خفیہ راستے کا راز اگلوا لیا تھا۔ جمی فونڈا کے انکشاف نے مجھے یہ سوچنے یہ مجبور کر دیا تھا کہ موشے ہائمن کی طرح ڈین ہاروے بھی پر اسرار صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ آخر خبروں تک ساحل ڈین ہاروے کے قبضے میں تھی، لہذا یہی کہا جا سکتا تھا وہ اس وقت ڈین ہاروے ہی کے کسی ساحری عمل کے زیر اثر تھی۔ اس کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ میں نے تصور کی نگاہ دوڑا کر اس بیڈ روم کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک عام سا بیڈ روم تھا۔ میں ساحل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کافی دنوں کے بعد میرے تصور کی گرفت میں آئی تھی۔ میں خاصی دیر تک یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ ان لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ایک مقام پر رک گیا ہو اور وہ مقام صرف اور صرف ساحل تک محدود ہو۔ وہ بے حس و حرکت خاموش لیٹی تھی۔ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹی تو تھوڑا نیچے آ گئی۔ میں بڑی تشویش سے اس میں زندگی تلاش کرنے لگا۔ اس کے سینے کا 0 بم ظاہر کرتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور گہری بے ہوشی میں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں موشے ہائمن نے میری تیسری آنکھ کی راہ میں کون سا تلسماتی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی کہ تصور کا پرندہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے سے پہلے ہی پھڑ پھڑا کر زمین بوس ہو جاتا۔ اب میں اس کے ماحول میں پہنچا ہوا تھا۔
اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ڈین ہاروے نے ساحل کی یادداشت میں سے نیل کنٹھ والی بدھ عبادت گاہ کے تہہ خانے کا راز اگلوانے کے لیے جو بھی روحانی عمل کیا تھا، اس نے موشے ہیمن کے لگائے ہوئے لاک کو کھول دیا تھا۔ میرے ذہن میں شدت سے اس خیال نے سر ابھارا، اس سے پہلے کہ ساحل کو کسی ایسے ویسے عمل سے گزار کر پھر مجھ سے میری باطنی آنکھ کی رسائی سے دور کر دیا جائے، مجھے فوراً اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ خیال اتنا طاقتور تھا کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ بیڈ پر میری پہلو میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ لی یان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ہوا وجدان؟ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ میں ساحل کے تصور میں کھو کر اپنے گرد و نواح سے یکسر بیگانہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں لی یان کی اس وقت بستر پر آ کر دراز ہو گئی تھی۔ مجھے ہڑبڑا کر اٹھتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور متوحش نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، کچھ نہیں لی یان، بہت کچھ ہے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم نہ بتاؤ مگر تمہارا چہرہ چگلی کھا رہا ہے۔ تم نے یا تو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے یا پھر اچانک ہی کوئی خطرناک بات تمہارے ذہن میں آئی ہے۔ تمہارا دوسرا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس زود فہم لڑکی کے سامنے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں مستفر ہوئی، وجدان کیا مسئلہ ہے؟ ہم اس وقت جوگیندر پال کے بنگلے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی اور بولی، کیا تم پروگرام میں اس اچانک تبدیلی کے بارے میں جانوس کو بتاؤ گے؟ نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میرے دو ٹوک لہجے نے لی یان کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ وہ میرے اسٹائل کو بخوبی سمجھنے لگی تھی۔ ایک بھی سوال کیے بغیر اس نے حتمی لہجے میں کہا، اوکے وی آر لیونگ۔ میں نے اس خوبصورت خطرناک خنجر کو لیدر کیس سمیت اپنی پنڈلی پر باندھ لیا۔ لی یان نے بھی لیڈی پسٹل کو اپنے لباس میں رکھا اور پر اعتماد لہجے میں بولی، آئی ایم ریڈی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم پوری طرح تیار ہو کر بیڈ روم سے نکل آئے۔ یہ تیاری اگرچہ ہنگامی بنیادوں پر تھی لیکن ضرورت کے عین مطابق تھی۔ ہم کامن روم میں پہنچے تو کاشانوگ ہمیں دیکھ کر چونک اٹھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں مستفر ہوا۔ میں نے جواب دیا، ہم باہر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ وہ ٹھٹکے ہوئے انداز میں پوچھ بیٹھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ کھٹمنڈو میرا دیکھا بھلا شہر ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے مسٹر جانوس کو اس بارے میں بتا دیا ہے؟ ہاں، جانوس سے میری بات ہو گئی ہے، میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوا لیکن بہرحال اس نے مزید کوئی سوال بھی نہیں کیا اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم پیتو راما اپارٹمنٹ سے نکل کر نیکسل روڈ پر آ گئے اور ایکسپریس ہاؤس کی طرف پیدل ہی چلنے لگے۔ لی یان نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے وجدان؟ کاشانوگ جانوس کو ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا؟ میرا خیال ہے یہ پہلی فرصت میں جانوس سے رابطہ کرے گا، میں نے جواب دیا۔ پھر تم نے اس سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے لی یان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے جیب سے سیل نکالا اور کی پیڈ پر جانوس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف رابطہ ہونے کے بعد رسمی الیک سلیک کے چکر میں پڑے بغیر میں نے اس سے پوچھ لیا، جانوس کیا تم مجھے جوگیندر پال کے بنگلے کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ شیور، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک منٹ۔ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے لی یان مسلسل سوالیہ نظر سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے ہی جانوس کی مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ نمبر نوٹ کر لو، 411311۔ یہ اتنا آسان نمبر تھا کہ فوراً ذہن نشین ہو گیا۔ میں نے کہا، نوٹ کر لیا، تمہارا شکریہ۔ کیا تم اس بنگلے پر فون کرنا چاہتے ہو؟ اگر موڈ بن گیا تو کر لوں گا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اس نے تاکیدی لہجے میں کہا، اس مقصد کے لیے وہ فلیٹ والا فون استعمال نہ کرنا، کالر آئی ڈی گڑبڑ کر دے گی۔ وہ فلیٹ ہمارے لیے فی الحال ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں کسی پبلک کال آفس کو ٹرائی کروں گا۔ اس وقت ہم ویسے بھی سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ سیر سپاٹے کے لیے؟ اس کے لہجے میں ہاتھ درجہ حیرت بھر گئی۔ تم تو فلیٹ کے اندر آرام سے سونا چاہتے تھے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تھوڑی چہل قدمی کے لیے نیچے اترائے ہیں۔ زیادہ دور تک چہل قدمی کے لیے نہ نکل جانا، وہ تشویشناک لہجے میں بولا، اور اپنے گرد و نواح پر کڑی نظر رکھنا۔ کھٹمنڈو کی فضا تم دونوں کے لیے یوں آزاد گھومنے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ میں تمہاری نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ لی یان نے اضطراری انداز میں کہا، جانوس کو تو تم نے ادھر ادھر کی پھینک کر مطمئن کر دیا، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں تم ایک خطرناک منصوبہ لے کر فلیٹ سے نکلے ہو۔ کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گے تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے سیل کو جیب میں رکھا اور چوراہے پر سے دائیں جانب مڑتے ہوئے لی یان کو بتایا، واقعی میں کسی کال آفس سے جوگیندر پال کے بنگلے پر فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم بنفس نفیس اس بنگلے پر چڑھائی کریں گے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ساحل کے سلسلے میں رات ڈلنے کا انتظار نہیں کر سکتا لی یان۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے
مجھے حیرت بھری متذبذب نظر سے دیکھتی رہی، پھر سپاٹ آواز میں بولی، اس بنگلے پر چڑھائی کے لیے تم نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ منصوبہ فون کرنے کے بعد بناؤں گا، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ اس کے بعد لیان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے میرے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر کے پاس سے گزرے تو تھوڑا آگے جا کر بالووتر روڈ پر ہی ہمیں ایک پبلک کال آفس نظر آ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں کال آفس میں داخل ہونے کے بعد جوگیندر پال کے بنگلے کا نمبر ملا رہا تھا۔ ڈائلنگ کی تکمیل کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ادھر سے ریسیور اٹھا لیا اور بھاری لہجے میں استفسار کیا، ہیلو کون؟ میں نے فرضی تعارف کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں وشواناتھ بول رہا ہوں، جوگیندر پال سے بات کروا دیں۔ میں نے کوشش کی کہ میری اصل آواز نہ کھل نہ سکے۔ دوسری طرف بولنے والے کا لب و لہجہ خالصتاً مغربی تھا۔ وہ جوگیندر پال یا کوئی اور مقامی تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میری درخواست کے جواب میں اس نے کہا، جوگیندر پال اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اس سے بات کرنا ہے تو رات 8 بجے کے بعد فون کریں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جوگیندر پال وہاں سے جا چکا تھا اور رات 8 بجے سے پہلے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا۔ جوگیندر کے وہاں نہ ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس بنگلے پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی۔ ڈین ہاروے کلاڈیا کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز کے نام پر 2-3 افراد کی موجودگی متوقع تھی۔ کسی قسم کی ہنگامی کارروائی کے لیے یہ انتہائی مناسب موقع تھا۔ اگر میں کسی طرح اسرائیلی ایمبیسی کے پچھواڑے واقع بنگلہ نمبر J200 میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور یہ کام مجھے ہر صورت میں کرنا تھا۔ ہم کال آفس سے باہر نکلے تو لیان نے استفسار کیا، منصوبہ پک گیا؟ اس کے سوال میں اتنی سادگی تھی کہ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھوکا بچہ بڑی معصومیت سے اپنی ماں سے پوچھ رہا ہو، ماما کھانا پک گیا؟ ہاں پک گیا، میں نے گمبھیر انداز میں جواب دیا، بس دم پر لگا ہوا ہے۔ وہ قدرے جھنجھلا گئی۔ کیا بنگلے کے اندر داخل ہونے کے بعد بتاؤ گے؟ نہیں، ٹیکسی سے نکلنے کے بعد۔ ٹیکسی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کون سی ٹیکسی؟ وجدان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے استفسار میں تشویش دار آئی۔ اس وقت ہم پیدل چل رہے ہیں، تم کون سی ٹیکسی میں سے نکلنے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، جس ٹیکسی میں ہم بیٹھنے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کوئی اور سوال کرتی، میں نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ اگلے ہی لمحے ہم مذکورہ ٹیکسی کی عقبی نشست پر براجمان ہو چکے تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے چائنیز ایمبیسی چلنے کو کہا۔ ٹیکسی بالووتر روڈ پر شمال کی سمت بڑھنے لگی۔ میں نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جانوس نے فلیٹ پر مجھے جو 3 پوسٹ کارڈ تصاویر دکھائی تھی، ان میں سے ایک تصویر جوگیندر پال کی بھی تھی۔ میں نے ونود، وکرم اور جوگیندر کے خد و خال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے جوگیندر پال کے نقش و نگار کو ذہن میں ابھارا اور تیسری آنکھ کے طفیل اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت ایک لگژری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا کہیں جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ماحول میں رہا، پھر ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح اس شخص کی بات کی تصدیق ہو گئی جس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے وشواناتھ کی حیثیت سے بات کی تھی۔ اب رات 8 بجے سے پہلے جوگیندر پال ادھر کا رخ کرنے والا نہیں تھا۔ ٹیکسی چائنیز ایمبیسی کے قریب پہنچی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، سیدھا چلتے رہو، تھوڑا آگے جاؤ اور نیپال راستر بینک کے پاس روک دو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میری ہدایت پر عمل کیا اور ہمیں مطلوبہ مقام پر ڈراپ کر دیا۔ اس وقت ہم بالووتر روڈ پر چائنیز اور رشین ایمبیسیز کے تقریباً وسط میں کھڑے تھے۔ ٹیکسی وہاں سے رخصت ہو گئی تو لیان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے اب تو تمہارا منصوبہ دم سے اتر آیا ہوگا؟ بالکل اتر آیا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، بتاؤ۔ میں نے بتایا، ہم اندرونی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے تھوڑا واپس آئیں گے تو اس پوش رہائشی علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں جوگیندر پال کا بنگلہ نمبر J200 واقع ہے۔ ہم مذکورہ بنگلے کے گرد و نواح کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اندر داخل ہو جائیں گے، بس اتنا سا منصوبہ ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم بنگلے کی عقبی جانب سے اندر پہنچو گی اور میں سامنے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا ٹارگٹ ساحل ہے جو اس بنگلے کے کسی بیڈ روم میں اس وقت گہری نیند میں ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا۔ مخصوص تبتی نقوش کے سبب تم اسے بآسانی شناخت کر لو گی۔ دن دہاڑے ساحل کے علاوہ اس بنگلے میں موجود تمام افراد جاگ رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں ذرا زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
لیان نے 2-4 اہم سوال کیے، تمہارے اندازے کے مطابق اس بنگلے پر اس وقت کتنے افراد موجود ہوں گے؟ میرا خیال ہے ڈین ہاروے اور کلاڈیا کے علاوہ 2-3 سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اندازے کا اظہار کر دیا۔ وہ پورے اعتماد انداز میں بولی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ان لوگوں سے نبٹنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، تو پھر چلے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی، واپسی میں سواری کے لیے تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ وہاں بنگلے میں کوئی بھی سنگین صورتحال پیش آ سکتی ہے اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ہمیں ہنگامی حالت میں وہاں سے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے بنگلہ نمبر J200 میں کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور موجود ہوگی جو ہمیں وہاں سے فرار میں مدد دے سکتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میری آواز برا گئی تو میں ساحل کو پانے کے بعد تو ہوا میں اڑ کر بھی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ میرا آخری جملہ جذبات کی مغلوبیت کا گماز تھا۔ میں بلا کیوں کر اڑ سکتا تھا، لیکن ان لمحات میں لی یان نے ذرا سا بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ میری حیرت انگیز صلاحیتوں کے اتنے مناظر دیکھ چکی تھی کہ شاید میری اس اڑنے والی بات کو بھی سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی وضاحت کرنا ضروری نہ سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ جلد ہی ہم بنگلہ نمبر J200 تک پہنچ گئے۔ ہم نے آئندہ 10 منٹ میں اچھی طرح گھوم پھر کر بنگلے کا جائزہ لے لیا۔ ایک عالی شان سنگل سٹوری بنگلہ تھا۔ عقبی دیوار کی اونچائی 8 فٹ رہی ہوگی۔ اس دیوار کے اوپر کسی قسم کی حفاظتی خاردار بارڈ نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کسی کے کانچ کے ٹکڑے نصب تھے۔ گویا اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ اندر کی جانب کوئی مسلح گارڈ ہو سکتا تھا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس دیوار کو پھلانگ کر اندر چلی جاؤ گی یا میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں؟ میں یہ کام کر لوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ تم بنگلے کے سامنے والے حصے میں پہنچو، اندر پہنچ کر ہمیں ایک ساتھ ریڈ کرنا چاہیے۔ بنگلہ سنگل سٹوری ہے، اس لیے میرا خیال ہے ہمیں جلد ہی ایک دوسرے سے آ ملیں گے۔ اوکے۔ میں نے الوداعی نظر سے لی یان کو دیکھا۔ وش یو گڈ لک، سیم ٹو یو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے بنگلے کے سامنے والے حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ پہلے پھیرے میں نے بنگلے کے گیٹ پر ایک مسلح سیکیورٹی گارڈ کو مستعد کھڑے دیکھا تھا۔ اب اس نپٹاؤ کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے ٹائی بینڈ SM سیل کو سائلنٹ الرٹ پر رکھ کر جیند میں ٹھونس لیا۔ میں بنگلے کے سامنے والے حصے میں پہنچنے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھا تو گارڈ حد سے زیادہ الرٹ ہو گیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر سر کی خفیف سی جنبش سے اسے ہیلو کہا، پھر پوچھا، کیا مسٹر جوگیندر پال یہیں رہتا ہے؟ تم کون ہو اور جوگیندر پال کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولا۔ میں اسے فوراً ملنا چاہتا ہوں، میں نے چکنا نظر سے گارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرے انداز کو دیکھتے ہوئے اور محتاط ہو گیا۔ جوگیندر پال اس وقت بنگلے میں نہیں ہے اور تم اپنی شناخت کرائے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ شناخت؟ میں نے برہمی سے اسے دیکھا۔ میں جوگیندر کا باپ ہوں، کیا تم مجھ سے شناخت مانگو گے؟ بات کے اختتام تک میرا انداز حد تک آمیز ہو گیا۔ میں دانستہ اس قسم کی جارحانہ گفتگو کر کے اس کو رائز سے غافل کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ میرے سوال کا جواب دیتا، اندر سے کسی نے پوچھا، کس سے الجھ رہے ہو وجے؟ کوئی شخص خود کو جوگیندر صاحب کا باپ بتا رہا ہے، وجے نامی اس گارڈ نے متعاملانہ انداز میں کہا۔ راجیش، تم آ کر دیکھو یہ کیا چکر ہے۔ میں آ رہا ہوں، اندر سے راجیش نے کہا۔ وہ بہت ہی نازک لمحات تھے۔ ایک گارڈ کو میں باتوں میں الجھا چکا تھا، دوسرا بھی سامنے آنے والا تھا۔ اگر میں بیک وقت ان دونوں کو شکار کر لیتا، مزاحمت دام توڑنے پر مجبور ہو جاتی، پھر کلاڈیا اور فراڈیا سے نبٹنا ہمارے لیے مشکل نہ رہتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرا راجیش نامی گارڈ گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس نے باہر آ کر ایک تنقیدی نظر مجھ پر ڈالی، پھر قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا بنگلے کے عقبی حصے میں گولی چلنے کی مخصوص آواز ابھری۔ اس آواز نے گویا مجھے گرین سگنل دکھا دیا۔ میں چشمے زدن میں سمجھ گیا اس طرف لی یان نے محاذ سنبھال لیا تھا۔ میں بھلا کیوں اسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ گولی کی آواز پر دونوں گارڈز نے الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے ان کی نگاہیں مجھ سے ہٹ گئیں۔ میرے لیے وہ لمحہ صدیوں کی مہلت کا حامل تھا۔ میں نے بڑی سرعت سے حرکت میں آتے ہوئے وجے کو ایک زوردار فرنٹ کک ماری۔ راجیش کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کی پشت میری سمت ہو گئی تھی۔ میری کک بڑے بھرپور انداز میں اس کے کندھوں کے عین وسط میں لگی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے راجیش کی طرف گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر الجھے اور کھلے ہوئے گیٹ سے اندر جا پہنچے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک لمبی جست بھری اور ان کے سر پر پہنچ گیا۔ اب ہم تینوں بنگلے کے اندر تھے۔ میں نے گیٹ کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی اور ان گارڈز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی افتاد پر بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر مجھے اپنی گن کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے،
میں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ وجے اٹھ کر جیسے ہی میری سمت پلٹا، میں نے اس کے گن بردار ہاتھوں پر ایک تیز رفتار کریسنٹ کک ماری۔ گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور لان پر جا گری۔ میں نے فرنٹ فٹ پر آتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک دانسو قسم کا پنچ رسید کر دیا۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے کو گیا۔ میں پلٹ کر راجیش کی جانب متوجہ ہو گیا۔ راجیش اس دوران میں سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اسے اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گن میری جانب سیدھی کی، میں نے ایک خطرناک راؤنڈ ہاؤس کک چلا دی۔ میری کوشش تھی کہ اس بنگلے میں فائرنگ کی نوبت نہ آئے۔ میں خواہ مخواہ آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری زوردار راؤنڈ ہاؤس اور راجیش کی بغل میں لگی تو رد عمل کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھ گئے۔ میں نے تیزی سے نیچے بیٹھتے ہوئے بیک سویپ چلا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل ڈرائیو وے کے پختہ فرش پر آ رہا۔ گن ہنوز اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس پر ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ میرے پاؤں کی دھواں دار ٹھوکر اس کی کلائی پر لگی تو اس کے ہاتھ گن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے ایک گسیلا ٹھڈا مار کر راجیش کی گن کو بھی وجے کی گن کے پاس سر سبد لان پر پہنچا دیا۔ راجیش تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے مرہم کاری میں لگ جاتا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کی چربیلی گردن کو اپنے دائیں بازو کی گرفت میں لیا اور ایک مخصوص جھٹکا دے کر اسے 2 گھنٹوں کے لیے انٹا گفیل کر دیا۔ اب اس کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ کھڑے ہونے سے پہلے مجھے ایک اور ہنگامی قدم اٹھانا پڑا۔ چہرے پر میرے پنچ کا تمغہ سجا کر منہ موڑنے والا وجے واپس لوٹ آیا تھا اور عقب سے مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی نیت کو بھانپتے ہوئے اپنے بدن کو ایک خاص زاویے سے ٹویسٹ کیا اور ہاف بہیل کک چلا دی۔ فل بہیل کک کی بنسبت اس میں دگنی قوت پوشیدہ تھی۔ میرے پاؤں کی ایڑی نے اس کی ٹھوڑی پر بوسہ دیا۔ وہ کراہتے ہوئے پیچھے کو گیا۔ میرے خونخوار پنچز نے اس کی ناک منہ سے خون چھڑا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں کر میرے تابڑ توڑ حملے کا جواب دے۔ وہ بڑی مشکل میں تھا۔ اسی ناسمجھی کے دوران میں نے اس کی گردن پر واقع ایک مخصوص نس کو دبا کر اسے بھی اس کے ساتھی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اب وہ بھی راجیش سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں پر اطمینان بھری نظر ڈالی اور لان کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے لان کی گھاس پر سے دونوں گند کو اٹھا لیا اور محتاط انداز سے بنگلے کی اندرونی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بنگلے کے عقبی حصے میں ایک فائر کے بعد کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ابھری تھی اور اندرونی جانب بھی سناٹے کا راج تھا۔ اس صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ کہیں وہ بنگلہ خالی تو نہیں۔ لی یان کو اندر داخل ہوئے 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ابھی تک وہاں اٹھا پٹک شروع ہو جانا چاہیے تھی۔ ایسا تو نہیں کہ لی یان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ذہن نے فوراً تردید کر دی۔ پتہ نہیں میرے اندر کی وہ کون سی قوت تھی جو لی یان کی سلامتی کے لیے پوری یقین تھی۔ شاید میں اسے کوئی گزند پہنچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے گیٹ پر وجے اور راجیش سے جو مارا ماری کی تھی، اس کی خبر گیری کے لیے بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر کسی کو گیٹ کی طرف ضرور آنا چاہیے تھا۔ پراسرار خاموشی مجھے ان گنت واہموں میں ڈال رہی تھی۔ میں نے پبلک کال آفس سے تھوڑی دیر پہلے اس بنگلے میں فون پر ایک شخص سے بات کی تھی۔ پھر اس سناٹے اور خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ بنگلے کے اندرونی حصے میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے لی یان کی خبر لینے کے بارے میں سوچا اور عقبی جانب بڑھ گیا۔ موجودہ صورتحال نے مجھے اس طرف سے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ گند کو میں نے ایک محفوظ آڑ میں چھپا دیا اور بنگلے کے عقبی حصے کو پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک باوردی مسلح گارڈ کو اوندے منہ زمین پر پڑے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا اسے لی یان نے شکار کیا تھا۔ میں نے جھک کر اس گارڈ کا جائزہ لیا۔ اس کی وردی میں عین دل کے مقام پر نمودار ہونے والے سوراخ نے مجھے بتا دیا کہ وہ دنیا و مافیا سے بہت دور جا چکا تھا۔ سیدھا ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر لی یان مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکی ہے۔ میں نے ایک دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے میں عمارت کے اندر تھا اور اسی وقت مجھ پر منکشف ہوا کہ اس طرف اتنی خاموشی اور سناٹا کیوں تھا۔ میں نے خود کو ایک ساؤنڈ پروف زون میں پایا۔ ساؤنڈ پروف فضا کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ اندر قدم رکھتے ہی وہ خاموش اور سناٹا یکسر
जाता रहा, किसी करीबी हिस्से से उभरने वाली उठा पटक की मखसूस आवाजें मेरी समाज तक पहुंची तो मुझे ये अंदाजा कायम करने में कतई किसी वक्त दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि ली यान इस तरफ नबर्द आजमा थी। वो यल करते हुए किसी पर हमला आवर हो रही थी। मैंने इसी सिमत दौड़ लगा दी। एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए मेरी मुतलाशी निगाह इस बेडरूम को खोज रही थी जहां मैंने थर्ड आई के तवसत से साहिल को बेहोशी की हालत में देखा था, लेकिन ऐसा बेडरूम मुझे कहीं दिखाई न दिया। अलबत्ता इस तलाश में मैं एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां ली यान बड़े तम तराक से मौजूद थी। वो दो अफराद से भयाक वक्त निबटने में मसरूफ नजर आई। इनमें से एक औरत और दूसरा मर्द था। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो डीन हार्वे और क्लाडिया के सिवा और कोई नहीं हो सकते। इस औरत की मेरी जानिब पुश्त थी, लिहाजा मैं इसका चेहरा न देख सका। मर्द की सूरत बड़ी हद तक अमेरिकी सदर क्लिंटन से मिलती जुलती थी। दर हकीकत वही ली यान के मुकाबल डटा हुआ था। इसकी एक एक अदा से मार्शल आर्ट की झलक नजर आती थी। इसी कमरे में मेरे दखूल ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। ली यान के चेहरे पर इत्मीनान उभर आया, लेकिन बिल क्लिंटन की मुशाबत रखने वाला मुझ पर निगाह पड़ते ही ऐसे उछला जैसे मौत अचानक आन कर इसके सामने खड़ी हो गई हो। इसकी आंखों में शनासाई की झलक दिखाई दी। ये समझने के लिए किसी खास अकल की जरूरत नहीं थी कि इसने मुझे पहचान लिया था। मारा मारी में पैदा होने वाले इस लम्हाती तत्ल से औरत ने फायदा उठाया और इस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में लपक गई। मैंने बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में ली यान को इस शख्स से मुकाबला करते देखा तो लिहाजा इसकी तरफ से बेपरवाह होकर मैंने औरत के ताक़ुब में दौड़ लगा दी। मैं अभी तक इसकी सूरत नहीं देख पाया था, लेकिन अगलब इम्कान इसी बात का था कि वो क्लाडिया होगी। मुझे अपने अकब में ली यान की तशवीश से बड़ी आवाज सुनाई दी। वजदान, इसकी आंखों में नहीं देखना, ये औरत कोई जादू करनी है। ली यान की इस हदायत ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। ताहम मैंने इस जादू करने के ताक़ुब में कोई कोताही न बरती और कॉरिडोर के आखिरी सरे पर इसे जा लिया। वो एक लम्हे में दाखिल होने ही वाली थी कि मैंने अकब से इसे एक जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए मुंह के बल कमरे के कालीन पोश फर्श पर गिरी। इसके साथ ही मैं भी कमरे में दाखिल हो गया। ली यान ने बड़ी शिद्दत से मुझे ताकीद की थी कि मैं इस औरत की आंखों में न देखूं और इस ताकीद ने मेरे अंदर एक जिद को उभार दिया था। मैं देखना चाहता था इस औरत की आंखों में ऐसा क्या है जो ली यान ने इसे जादूगरनी से ताबीर किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।